اللهم صل على محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے حاجی اظہرحان صاحب، بھائی عطا اللہ صاحب اور جملہ علماء کرام جو اسٹیج پر تشریف فرما ہیں، اور آپ تمام حضرات کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ اس خوبصورت سی محفل کو سجانے کے لیے تشریف لائے ہیں۔ اللہ آپ کو خوش رکھے۔ میں باتوں میں زیادہ وقت نہیں کرنا چاہتا ضائع، میں چاہتا ہوں میں آپ کو کچھ سناؤں، لیکن اگر آپ بازوق انداز میں بیٹھیں گے تو ہم بھی بازوق انداز میں پڑھیں گے، اور اگر آپ سوئے ہوئیں گے تو پھر مزہ نہیں آئے گا، پھر ہم بھی سو جائیں گے شاید یہیں پہ۔ تو آئیے بسم اللہ کرتے ہیں، میں باتیں نہیں کروں گا، بسم اللہ کرتے ہیں حمد باری تعالیٰ سے، اور اس کے بعد آتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سماعت کیجیے۔ اللہ 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 ہاتھوں کو فضا میں لہرا کے اللہ 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 اللہ۔ میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، میں نے پوچھا یہ گل سے کہ اے خوبرو تجھ میں آئی کہاں سے نزاکت کی بو، یاد میں کس کی ہنستا میں ہنستا ہے تو، یاد میں کس کی ہنستا میں ہنستا ہے تو، ہنس کے بولا کہ طالب رنگ بو، اللہ 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 اللہ۔ میں نے پوچھا یہ پروانے سے تو بدو کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو، کس لیے شمع کی لو پہ جلتا ہے تو، شعلہ ہے نار میں کس کی ہے جستجو، شعلہ ہے نار میں کس کی ہے جستجو، جلتے جلتے کہا اس نے یا نور ہو، اللہ 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 اللہ۔ اس کلام کا سب سے خوبصورت شعر سماعت کیجیے، لیکن اس دفعہ اللہ کی محبت میں، عظمت میں، شان میں، بڑائی میں مسلمان یہ ہاتھ جو اسی اللہ نے دیا ہے یہ اٹھانا ہے۔ وہ کیمرے والے ذرا ان لوگوں کو آخر میں آپ نے دکھانا بھی ہے کہ یہ اللہ کے وہ پیارے بندے ہیں جو اس شعر پر بولیں گے انشاءاللہ۔ شاعر لکھتا ہے کہ جب کہاں میں نے بلبل سے اے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، جب کہاں میں نے بلبل سے اے خوشگلو کیوں چمن میں چہکتا ہے تو چار سو، دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو، دیکھ کر گل کی سے یاد کرتا ہے تو، وجد میں بول اٹھا وحدہ وحدہ اللہ 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 اللہ۔ ابھی تو
ابتدا عشق ہے. آگے آگے دیکھو ہوتا ہے کیا. ماشاءاللہ کیا بات. مجھے ایک کلام کا ایک ساتھی نے کہا کہ آپ نے یہ کلام پڑھنا ہے. میں نے کرنال والی مسجد میں وہ کلام پڑھا, ساتھیوں کو بڑا پسند آیا. انشاءاللہ آپ حضرات کو بھی پسند آئے گا. سونے کے ساتھ تول کا قابل ہے اور وہ سونا آپ کی سبحان اللہ ہے. سبحان اللہ. ہمارے پشتوں میں کہتے ہوئے دا گزدہ میدان جانا نہ گورو تگٹی گزگٹم. اس میں ہمارا اور آپ کا مقابلہ ہے انشاءاللہ. صحیح ہے. شاعر کیا لکھتا ہے ابھی سماعت کیجئے. نعت رسول مقبول کے آ گئے ہیں, آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. آ گئے ہیں فرشتوں کے جھرمٹے. دیکھیے میں نے کیا لکھ دیا ہے. ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. ہاتھ کاغذ قلم چومتے ہیں, میں نے صلی علی لکھ دیا ہے. سراپا اجالا ہمارا نبی, رحمت حق تعالی ہمارا نبی, جس کا کونے میں کوئی ثانی نہیں ہے, وہ جگ سے نرالا ہمارا نبی. رب کا محبوب ہے, رب کا پیارا نبی, سب سے پیارا نبی ہے ہمارا نبی. آ گیا جو حلیمہ کی آغوش میں, آمنہ کا دلارا ہمارا نبی. پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی, جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. اب میں دیکھتا ہوں آخری شعر میں بیٹھتا کون ہے. چیلنج ہے میرا, بیٹھ کے دکھاؤ. شاعر لکھتا ہے کہ پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. انشاءاللہ مجھے امید ہے نبی کا دیوانہ کھڑے ہو کے حضور کی عظمت کو سلوٹ پیش کرے گا. کہ پھولی پھٹکی ہوئی ساری مخلوق کو جس نے آ کے سوارا ہمارا نبی. آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, آب کوثر پیئیں گے تو صرف اس لیے, ہم کو دے گا پیالہ ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر, نعرہ تکبیر. شان محمد مصطفیٰ, عظمت محمد مصطفیٰ, نعرہ تکبیر. سبحان اللہ. واقعی نبی کے دیوانے ہو, خدا کی قسم. بابا جی زندہ باد, زندہ باد, زندہ باد. اللہ خوش رکھے. کہ ان کو شمسوں سہا لکھ دیا ہے اور بدرو تجھا لکھ دیا ہے. ان کو شمسوں سہا لکھ دیا ہے اور بدرو تجھا لکھ دیا ہے. مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے, ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے. مرتبہ جب بھی پوچھا کسی نے, ان کو بعد از خدا لکھ دیا ہے. اور دل کی راحت ہے آنکھوں کی ٹھنڈک
تک ہے وہ سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی ہے نبوت کے تارے تو سارے نبی چاند سارے کا سارا ہمارا نبی وہ صدیق و فاروق و عثمان علی سب کی آنکھوں کا تارا ہمارا نبی وہ صدیق و فاروق و عثمان علی سب کا آقا و مولا ہمارا نبی ختم سب انبیاء کی کہانی ہوئی آخری ہے شمارا ہمارا نبی اب نبی نا قیامت تلک آئیں گے اب قیامت تلک ہے ہمارا نبی پتھروں دے تو پڑھنا ہے کلمہ تمہیں جب کرے گا اشارہ ہمارا نبی 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ تکبیر مجمع تھوڑا سا آگے آگے آ جائے بیچارے کھڑے ہیں ہمارے ساتھی جگہ چھوٹی ہے انشاءاللہ اگلی مرتبہ حاجی صاحب میرے خیال میں یہ جگہ کم پڑنے والی ہے آپ کو گراؤنڈ کا انتظام کرنا ہوگا یہ آپ کی محبتوں کا نبی سے عشق کا ایک ثمرہ ہے اللہ پاک کسی کسی کو عطا کرتا ہے اللہ آپ کو خوش رکھے آگے آگے تشریف لے میرے پیارے بھائیوں بڑا مزہ آئے گا آپ نے ایک کلام سنا ہوگا تو کجا من کجا لیکن حاجی صاحب آج اسی ترنم میں تو کجا من کجا نہیں بلکہ میں مصطفیٰ مصطفیٰ پڑھوں گا سبحان اللہ ایک نیا چیز انشاء ایک نیا کلام کہ مصطفیٰ مصطفیٰ جو نبی سے محبت کرنے والے ہاتھ اٹھا کے کہہ دو سبحان اللہ کہ مصطفیٰ 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 شمع عرفان ہے روح ایمان ہے شمع عرفان ہے روح ایمان ہے آپ تفسیر ہے آپ قرآن ہے آپ تفسیر ہے آپ قرآن ہے ہر نبی نے کہا مصطفیٰ تو کو فضا میں لہرا کے مصطفیٰ 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 کس بلندی پہ ہے آپ کی راہ گزر آگے بڑھتے تو جبریل کے جلوے پر مزہ نہیں آیا بھائی شعر کو سمجھو معراج سدرۃ المنتہا آگے حضرت جبرائیل کی بھی نو انٹری تھی کہ آگے صرف نبی کے علاوہ کوئی نہیں بڑھ سکتا وہ واقعہ بیان کر رہا ہے لیکن آپ کی محبت چاہتا ہوں سماعت کیجئے کس بلندی پہ ہے آپ کی راہ گزر آگے بڑھتے تشریف رکھتے ہیں آج تک کسی نعت میں سلسلوں کا تذکرہ نہیں سنا میں نے لیکن اس نعت میں سلسلوں کا تذکرہ ہے سماعت کیجئے گا سارے سلسلے آخر ملتے کہاں ہیں کہ چشتیاں کوئی احرام باندھے ہوئے کوئی دامن نظامی ہے تھامے ہوئے کوئی دامن نظامی ہے تھامے ہوئے قادری ہو کوئی صابری ہو
کوئی قادری ہو کوئی صابری ہو کوئی آخری سلسلہ مصطفیٰ 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 بندے آنکھیں کیے لو لگائے ہوئے اپنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے اپنی خلوت کو اپنا بنائے ہوئے لیکن قندیل رب آئے جبریل جب لیکن قندیل رب آئے جبریل جب بولا غار ہرا مصطفیٰ ہاتھ اٹھا کے لہرا کے آخر میں مصطفیٰ 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 حضرت حاجی صاحب ہمارے پیارے لوگوں دوستوں ساتھیوں آپ کو میں ایک ایسا خوبصورت کلام سنانے جا رہا ہوں مدینے کے حوالے سے کہ آپ بھی یاد رکھو گے انشاءاللہ صحیح ہے شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا بہت خوبصورت کلام مدینہ کا جانے والا بھائی کون کون دل میں آرزو رکھتا ہے کہہ دو ہاتھ اٹھا کے کہہ دو ویسے یہ پسینہ بینے کا اپنا مزہ ہے جو نبی کی محبت میں ان کی نعت کے بیان کرنے میں بہتا ہے خدا کی قسم میرا دل نہیں کرتا میں نے ایک قسم کی تو میں نے جیب میں ڈال دیا کہ یہ بہتر رہے ہم پڑھتے جائیں آپ کو ایک خوبصورت کلام سناتا ہوں صحیح ہے بھائی ساتھ دیں گے انشاءاللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ کہ میرے خدا میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے جو یہ دعا چاہتا ہے ہاتھ اٹھا کے کہہ دے سبحان اللہ میرے خدا میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے میرے خدا میری آنکھوں کی زندگی کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس کے گھڑی کے لیے دکھا دے مجھے کو مدینہ بس کے گھڑی کے لیے رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا کیا کہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ میرا دل تڑپ رہا ہے میرا جل رہا ہے سینہ یہ دبا وہی ملے گی یہ دبا وہی ملے گی مجھے لے چلو مدینہ مجھے لے چلو مدینہ نہیں مالو سر تو کیا غم نہیں مالو سر تو کیا غم میں غریب ہوں یہی نا میں غریب ہوں یہی نا میرے عشق مجھ کو لے چلو تو ہی جانے پہ مدینہ تو ہی جانے پہ مدینہ تو ہی جانے پہ مدینہ رسول پاک سے جا کر صبا یہ کہہ دینا میں بے قرار ہوں طیبہ کی حاضری کے لیے اہلاً و سہلاً مرحبا حضرت مولانا مفتی نصیر صاحب بھی تشریف لا چکے ان کو یہاں بیٹھنے دیں پھر ہم آگے پڑھیں گے انشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا نہیں اللہ خوش رکھے 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 کہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ اندھیرے ٹک نہیں سکتے کہ ایسا نور ہے یہ ناداں ہے نبی کا جو فرمان نہیں پڑھتے ہیں ناداں ہے نبی
کا جو فرمان نہیں پڑھتے ہیں اخبار تو پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں قرآن نہیں پڑھتے ہیں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں سرکار کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے نمازوں میں کیا آپ یہ سیرت کا عنوان نہیں پڑھتے ہیں عنوان نہیں پڑھتے ہیں اندھیرے ٹکے نہیں سکتے کہ سنور ہے یہ کلام پاک پڑھو گھر میں روشنی کے لیے اس کلام کا سب سے خوبصورت اور آخری مقطع آپ سب کی سماعتوں کی نظر کروں گا ایک آرزو ہے یا اللہ یہ آرزو ہمارے حق میں قبول فرما کیا ہے سماعت کیجئے گا کہ یہ آرزو ہے مدینے پہنچ کے روزے کی الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے الہی چاہے سارا گھر میرا نیلام ہو جائے اگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے اگر آقا کے در پہ زندگی کی شام ہو جائے نہ جستجوئے دولت نہ شوکت حسینہ نہ جستجوئے دولت نہ شوکت حسینہ بس فکر ہے یہ مجھ کو کب دیکھوں میں مدینہ کب دیکھوں میں مدینہ نہ مالو دولت دیر نہ سونے کا خزینہ نہ مالو دولت دیر نہ سونے کا خزینہ ایک بوند مجھ کو دے دے بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ بس آقا کا پسینہ میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا میری قسمت میں تو لکھ لے بس آب زمزم پینا بس آب زمزم پینا یہ آرزو ہے مدینے پہنچ کے روزے کی لگاؤں خاک میں آنکھوں میں روشنی کے لیے ویسے آپ نے کب سے ہمارا ساتھ دیا بڑے محبتوں کے ساتھ آپ کا بھی تو تعریف کا حق بنتا ہے کی تعریف کیجئے ایک چھوٹے سے مقطع لیکن آخر والے نہیں آخر والوں کی نہیں آگے والوں کی کر رہا ہوں اس اسپیکر کے تھوڑا یہ خمبہ جو ہے نا یہاں کے آگے والے صحیح ہے لیکن انشاءاللہ مفتی صاحب مجھے امید ہے کہ اس دوسرے شعر میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کے نام کو بلند نہ کیا تو میں بھی پٹھان نہیں ہوں گا یہ میرا آپ کو چیلنج ہے چاہے وہ آگے والے ہو یا پیچھے والے ہو ایسی بہترین تعریف ہے لکھتا ہے کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے اب اس دوسرے شعر میں آپ کی محبت کو دیکھوں گا انشاءاللہ ایسی گونج ہوگی ادھر کے لئے میں سنی جائے گی کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے جنت کو مصطفیٰ کا وفادار جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے اور اس بات تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے چند اشعار شان صحابہ پر اور چند اشعار اہل بیت کی شان میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا سماعت کیجئے مجھے بھائی عطا اللہ صاحب نے خصوصی ایک کلام کا کہا ہے اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام یہ اپنے جو میرا پروگرام ہے اس کا اختتام میں اس کلام سے کروں تو اس وقت آپ کو خوبصورت شان صحابہ پر ایک کلام سنوں گا مفتی صاحب میں تھوڑا ذہنی حوالے سے کمزور ہوں
اس لیے میں ڈائری میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، تھوڑا بیمار ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا۔ اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا۔ دعویٰ تیرا کہ وفادار ہوں میں تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا۔ یہاں تک تو میں چپ تھا۔ ابھی جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہو چکے، ان کو آپ کی سبحان اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی جیب میں رکھو، شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اب مفتی صاحب کے گلے کو ختم کرنے کے پیچھے والے نہیں بول رہے، حضرت پڑھیں گے تو آپ نے یہ جذبہ تو دکھانا ہے، صحیح ہے۔ اب آتی ہے صحابہ کی بات، صحابہ کی ترتیب شروع ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ، لیکن آج میں بسم اللہ کروں گا اس کلام میں حضرت بلال حبشی سے، سبحان اللہ، اور ہر شعر میں آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب خصوصی آپ سماعت کیجئے کہ بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر، بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر، تجھے عشق و الفت میں سرشار ہو کر اذان بلالی سنانا پڑے گا۔ کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے، کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے، زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں تجھے پاؤں بل سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کلام کا سب سے بہترین اور لاجواب شعر، باقی آپ کی مرضی، لیکن شعر سماعت کیجیے، اگر اس قابل ہے تو آپ نے داد دینی ہے، مجھے نہیں، جن کا تذکرہ کر رہا ہوں انہیں، کہ بہن نے عمر سے کہا کہ عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، اگر دیکھ لے گا تو روئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اور عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھانا ہے کہ عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں، عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں، کوئی فیصلہ اگر نبی کا نہ مانے مجھے پھر تو خنجر اٹھانا پڑے گا۔ آخر میں اہل بیت کی شان میں بھائی عطا اللہ صاحب نے مجھے کلام کا کہا، لیکن ایسا لاجواب کلام ہے مفتی صاحب، آپ بھی انشاءاللہ آپ کے دل کو لگے گا جی، اشعار تو تھی، حاجی اظہر صاحب، حان صاحب کیا آپ سماعت کیجئے، حاجی صاحب ایسا کلام ہے انشاءاللہ کہ آپ کا دل خوش ہوگا، صحیح ہے۔ لیکن اس سے پہلے ایک شعر پڑھوں گا کہ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا ٹھہر جاتا ہے، صحیح ہے۔
شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، روزہ نماز دین محمد کی عظمت، تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ اس کلام کا آخری شعر صرف انہی کی نظر کروں گا جو میرے حضور کے پیارے نواسے سے محبت کرنے والے ہیں بھائی، اور جو محبت کرنے والا ہوگا اس کی زبان خاموش نہیں رہ سکتی انشاءاللہ، صحیح ہے؟ باقی آپ کی مرضی۔ شاعر لکھتا ہے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہر فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ سونے کا خزینہ نہ مال و دولت دے رب، نہ سونے کا خزینہ ایک بوند مجھ کو دے دے، بس آقا کا پسینہ، بس آقا کا پسینہ، بس آقا کا پسینہ، بس آقا کا پسینہ، میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا، میری سانسیں بھی تو لے لے میرا مشکل کر دے جینا، میری قسمت میں تو لکھ لے بس آب زمزم پینا، بس آب زمزم پینا، یہ آرزو ہے مدینے پہنچ کے روزے کی لگاؤں خاک میں آنکھوں میں روشنی کے لیے۔ ویسے آپ نے کب سے ہمارا ساتھ دیا بڑے بڑے محبتوں کے ساتھ، آپ کا بھی تو تعریف کا حق بنتا ہے، ان کی تعریف کیجئے ایک چھوٹے سے مقطع، لیکن آخر والے نہیں، آخر والوں کی نہیں آگے والوں کی کر رہا ہوں، اس اسپیکر کے تھوڑا یہ خمبہ جو ہے نا یہاں کے آگے والے، صحیح ہے؟ لیکن انشاءاللہ مفتی صاحب مجھے امید ہے کہ اس دوسرے شعر میں گھٹنوں کے بل کھڑے ہو کے آپ نے اللہ کے نام کو بلند نہ کیا تو میں بھی پٹھان نہیں ہوں گا انشاءاللہ۔
یہ میرا آپ کو چیلنج ہے، چاہے وہ آگے والے ہو یا پیچھے والے ہو، ایسی بہترین تعریف ہے۔ لکھتا ہے کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے۔ اب اس دوسرے شعر میں آپ کی محبت کو دیکھوں گا انشاءاللہ، ایسی گونج ہوگی ادھر کے لیے میں سنی جائے گی کہ دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، دوزخ کو ہر طرح کا گنہگار چاہیے، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار بابا زندہ باد، جنت کو مصطفیٰ کا وفادار چاہیے، اور اس بات تیری جنت کو دیکھیں گے بعد میں، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے، پہلے میرے حضور کا دیدار چاہیے۔ چند اشعار شان صحابہ پر اور چند اشعار اہل بیت کی شان میں پیش کرنے کی اجازت چاہوں گا، سماعت کیجیے۔ مجھے بھائی عطا اللہ صاحب نے خصوصی ایک کلام کا کہا ہے، اور انشاءاللہ میں چاہتا ہوں کہ اس پروگرام یہ اپنے جو میرا پروگرام ہے اس کا اختتام میں اس کلام سے کروں، تو اس وقت آپ کو خوبصورت شان صحابہ پر ایک کلام سنوں گا۔ مفتی صاحب میں تھوڑا ذہنی حوالے سے کمزور ہوں، اس لیے میں ڈائری میں دیکھ کے پڑھتا ہوں، تھوڑا بیمار ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے گا کہ اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا، اگر تو ہے مومن مسلمان بندہ تو در حق پہ سر کو جھکانا پڑے گا، دعویٰ تیرا کہ وفادار ہوں میں تو شریعت پہ چل کر دکھانا پڑے گا۔ یہاں تک تو میں چپ تھا، ابھی جو صحابہ کا دیوانہ ہوگا وہ رضی اللہ عنہم و رضوا عنہ ہو چکے، ان کو آپ کی سبحان اللہ کی کوئی ضرورت نہیں ہے، اپنی جیب میں رکھو، شاید ہمارا بیڑا پار ہو جائے۔ اب مفتی صاحب کے گلے کو ختم کرنے کے پیچھے والے نہیں بول رہے، حضرت پڑھیں گے تو آپ نے یہ جذبہ تو دکھانا ہے، صحیح ہے۔ اب آتی ہے صحابہ کی بات، صحابہ کی ترتیب شروع ہوتی ہے حضرت صدیق اکبر سے رضی اللہ عنہ، لیکن آج میں بسم اللہ کروں گا اس کلام میں حضرت بلال حبشی سے، سبحان اللہ، اور ہر شعر میں آپ کی محبت دیکھنا چاہتا ہوں۔ مفتی صاحب خصوصی آپ سماعت کیجئے کہ بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر، بلال حبش کو میرے مصطفیٰ نے کہا تھا یہ کعبے کی چھت پہ چڑھا کر، تجھے عشق و الفت میں سرشار ہو کر اذان بلالی سنانا پڑے گا۔ کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے، کہاں سور کے غار میں سانپ نے یہ صدیق اکبر تو میری بھی سن لے، زیارت کو کب سے پریشان ہوں میں تجھے پاؤں بل سے ہٹانا پڑے گا۔ اس کلام کا سب سے بہترین اور لاجواب شعر، باقی آپ کی مرضی، لیکن شعر سماعت کیجیے، اگر اس قابل ہے تو آپ نے داد دینی ہے، مجھے نہیں جن کا تذکرہ کر رہا ہوں انہیں، کہ بہن نے عمر سے کہا کہ عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ، بہن نے کہا پر میری مان جاؤ، عمر قتل کرنے کو جاتے ہو جاؤ،
کھلے گا طروئے محمد تو تم کو بھی ایمان لانا پڑے گا۔ اور عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، اس دفعہ ہاتھ ایسے نہیں ایسے اٹھانا ایسے اٹھانا ایسے اٹھانا کہ عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں۔ عمر نام میرا ہے ڈرتا نہیں ہوں، منافق کو میں معاف کرتا نہیں ہوں۔ کوئی فیصلہ اگر نبی کا نہ مانے مجھے پھر تو خنجر اٹھانا پڑے گا۔ آخر میں اہل بیت کی شان میں بھائی اللہ صاحب نے مجھے کلام کا کہا، لیکن ایسا لاجواب کلام ہے مفتی صاحب، آپ بھی انشاءاللہ آپ کے دل کو لگے گا جی۔ اشعار تو تین، حاجی اظہر صاحب خان صاحب کیا آپ سماعت کیجئے حاجی صاحب، ایسا کلام ہے انشاءاللہ کہ آپ کا دل خوش ہوگا۔ صحیح ہے، لیکن اس سے پہلے ایک شعر پڑھوں گا کہ گواہ ہے مسجد نبوی کی دیواریں کے سجدے میں، نواسا ہو جو کندھوں پہ تو نانا ٹھہر جاتا ہے۔ صحیح ہے، شاعر کیا لکھتا ہے سماعت کیجئے گا کہ قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، ارے سر دے دیا حسین نے، سر دے دیا حسین نے، سجدہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا، اور دین نبی بچا لیا۔ اتنا ہی مت کہیں دین نبی بچا لیا، اتنا ہی مت کہیں، ارے کہیے علی کے لال نے، کہیے علی کے لال نے کعبہ بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ روزہ نماز دین محمد کی عظمتیں تنہا میرے حسین نے، تنہا میرے حسین نے کیا کیا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔ اس کلام کا آخری شعر صرف انہی کی نظر کروں گا جو میرے حضور کے پیارے نواسے سے محبت کرنے والے ہیں بھائی، اور جو محبت کرنے والا ہوگا اس کی زبان خاموش نہیں رہ سکتی انشاءاللہ۔ صحیح ہے، باقی آپ کی مرضی۔ شاعر لکھتا ہے کہ گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر، گر گر کے شاہ سوار نے نہرے فرات پر، ارے دین رسول پاک کا، دین رسول پاک کا جھنڈا بچا لیا، قربان خود کو کر کے مصلی بچا لیا۔